فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو اپنے قیمتی ملفوظات سے نوازا اور سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ کتاب آب کوثر کے مصنف محمد امین رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا مسعود احمد حسان مدظلہ العالی کی امیر اہل سنت کے گھر تشریف آوری۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے حضرت مولانا مسعود احمد حسان مدظلہ العالی نے ملاقات کی۔ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 2 اکتوبر کو ہفتہ وار سنت و بھر اجتماع کا انعقاد۔ رکن شورا حاجی محمد امین اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ عاشقان رسول کو نماز کی پابندی کرنے اور نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا گیا۔ ہفتہ وار درود السلام پڑھے گئے، ذکر اللہ، دعا اور صلاۃ السلام کا سلسلہ بھی ہوا۔ UK، یورپ سمیت افریقی فار ایسٹ کے ممالک میں ہفتہ وار سنت و بھر اجتماعات، عاشقان رسول کی شرکت۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ڈاکٹر اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز اپنی جانی تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو اپنے قیمتی ملفوظات سے نوازا اور سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ اگر کوئی شخص بلا وجہ دوسرے شخص کو بدنام کرتا ہو تو اس کا کیا حل کیا جائے؟ اپنی عزت کو کیسے بچائیں؟ کیا ہر شخص کو اپنی صفائی دینا ضروری ہے؟ بلا وجہ بدنام کرنے والے کو اب کس طرح سمجھایا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں۔ اب صفائی تو دینی پڑے گی، جب تہمت لگی صفائی تو کریں گے نا۔ صفائی نہیں کریں گے تو تہمت پکی ہو جائے گی کہ یہ ہے، یہ سچ، ابھی تو بولتا نہیں ہے کچھ۔ یہاں بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ عام طور پہ اس پہ ہوتے ہیں مبالغہ آ رہی بہت ہوتی ہے۔ کبھی کوئی مطلب ہوتا ہے کہ جو بالکل یعنی کہ وہ اگنور کرنے والا بندہ ہوتا ہے کہ یار جانے دو، تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو۔ بعض ہوتا ہے تیسری بات پر ایک دم وہ حساسیت ہوتی ہے اور دل پہ لے لیتے ہیں، اور پھر وہی جو لوز ٹاکنگ شروع کر دیتے ہیں، میں کس کس سے صفائی کروں، کس کو وضاحت کروں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر کوئی تہمت لگی تو صفائی تو کرنی پڑے گی نا۔ قاضی کی عدالت میں گئے تو بھی صفائی تو کرنی پڑے گی۔ وہاں خاموشی تو پھر وہ کہ ہے نا، خاموشی نیم رضا، آدھی تصدیق خاموشی آدھی رضا۔ تو موقع کی مناسبت سے اگر ایک کے سامنے کرنی پڑتی ہے تو 100 کے سامنے کرتی ہے صفائی، تو نہیں کرنی تو نہیں کریں، بدنام ہوتے رہے۔ جیسی ضرورت ویسی صفائی۔ بعض لوگ بڑی بڑی شخصیات کے اوپر تہمتیں لگا دیتے ہیں، بڑے لوگوں پر تہمتیں لگا دیتے ہیں، تو اب وہ کیا اس فیس بک پر یا دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنی صفائیاں پیش کریں گے تو وہ ان کی زندگی اسی کے اندر گزر جائے گی۔ اس میں ایسا ہے کہ جیسے کہ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر تہمت لگتی ہے نا، تو تہمت لگانے والوں کے مقابلے میں اس کی صفائی کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، تو اپنے ضرور بھی صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جیسا موقع جیسا محل۔ بعض تہمت ایسی ہوتی ہے جس میں کوئی جان نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے اس کو صفائی کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ اب کل جا کے مطلب جیسے کہ کوئی مطلب مشہور آدمی ہے، اس کو لوگ مانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہو کہ بھئی 1 کروڑ روپے کھا گیا ہے ہمارا، تو کوئی اس کو مانے گا نہیں، وہ تو پاگل ہے، تیرے خواب میں کسی اور نے کھا لیے ہوں گے، یہ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ایسوں کو صفائی کی اتنی حاجت رہتی نہیں ہے۔ تو جیسا موقع محل جیسی بات، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مطلب یعنی کہ سمجھ سے ورا الورا ہوتی ہیں، تہمت ایسی بھی لگتی ہیں۔ ہم لوگوں اس سے واسطہ آج سے نہیں، تو وہ صفائیوں کی ضرورت اتنی رہتی نہیں ہے۔ کتاب آب کوثر کے مصنف محمد امین رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا مسعود احمد حسان مدظلہ العالی کی امیر اہل سنت کے گھر تشریف آوری۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے حضرت مولانا مسعود احمد حسان مدظلہ العالی نے ملاقات کی۔ ہم کو اعتبار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم
فارس کے ملک انڈونیشیا کے مقیم عاشقان رسول کے لیے خوشخبری، خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی انڈونیشیا تشریف لا رہے ہیں۔ 5 اکتوبر 2025 بروز اتوار سے خلیفہ امیر اہل سنت کا دینی کاموں کے حوالے سے جدول شروع ہونے جا رہا ہے۔ مختلف شہروں میں منعقدہ اجتماعات میں خلیفہ امیر اہل سنت بیانات فرمائیں گے اور دینی کاموں میں بھی مصروفیت رہے گی۔ بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبہ کی دعوت کے سلسلے بھی ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص فار ایسٹ کے ملک انڈونیشیا کی مقیم عاشقان رسول کو خوشی کی خبر دیتے ہیں کہ الحمدللہ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج عبید رضا عطاری مدنی مدہ ذلہ العالی پہلی مرتبہ انڈونیشیا تشریف لا رہے ہیں، جہاں بروز اتوار 5 اکتوبر 2025 سے باقاعدہ انڈونیشیا کا جدول شروع ہو جائے گا۔ اسی دوران مختلف شہروں میں سنت بھرے اجتماعات منعقد کیے جائیں گے، جہاں خلیفہ امیر اہل سنت مدہ ذلہ العالی سنت بھرے بیانات فرمائیں گے اور سفر کے دوران خلیفہ امیر اہل سنت مقامی ذمہ داران، مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں کے علاوہ دیگر مقامی عاشقان رسول سے ملاقات بھی فرمائیں گے۔ دینی کاموں میں بھی خلیفہ امیر اہل سنت کی مصروفیت رہے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ الکریم ان سنت بھرے اجتماعات کے مناظر آپ مدنی چینل اور مدنی خبروں سمیت دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پیجز پر بھی دیکھ سکیں گے۔ نجف اشرف عراق میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے مزار پر نگرانی شورا اور دیگر کی حاضری، مولانا محمد عمران عطاری اور مولانا عبدالحبیب عطاری نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ منقبت علی المرتضی پڑھتے ہوئے حاضری کا شرف پایا۔ مزار شریف پر حاضری کے موقع پر ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کا سلسلہ کیا گیا اور نگرانی شورا نے دعا کروائی۔ نجف اشرف عراق میں موجود عظیم صحابی رسول اسلام کے چوتھے خلیفہ و امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے مزار شریف پر 28 ستمبر 2025 کو حاضری کے لیے جاتے ہوئے نگرانی شورا مولانا محمد عمران عطاری نے بتایا، ہماری قسمت کی معراج کہ ہم نجف اشرف یعنی مولا علی شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جہاں مزار پر انوار ہے، اس شہر میں ہم حاضر ہیں۔ اسے نجف کہتے ہیں، ہم اس کی تعظیم کے طور اس کو نجف اشرف کہتے ہیں۔ اب چلے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ مولا علی کی بارگاہ میں انشاءاللہ۔ علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہے شیر خدا مولا علی۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دربار میں حاضر ہو چکے ہیں، اور یہ صحن مبارک ہے، مزار شریف اندر کی طرف ہے، بڑا وسیع اور عریض صحن مبارک ہے۔ کہ شیر محمد کے افتخار علی ہے، کائنات ولایت کے تاج۔ علی علی اور پھر نگرانی شورا نے رکن شورا مولانا عبدالحبیب عطاری اور دیگر عاشقان رسول کے ہمراہ مزار شریف پر حاضری دی اور مختلف کلام و منقبت کے اشعار پڑھے جانے کے بعد ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی کیا گیا اور نگرانی شورا نے دعا کروائی۔ سب کے میں ہماری حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ پاک جس بارگاہ میں حاضر ہے وہاں ولایت تقسیم ہوتی ہے۔ یا رب کریم تجھے مولا علی کا واسطہ دیتے ہیں، یا رب کریم ہمیں تیری پسند کا بندہ بنا دے، ہمیں نیک بنا دے، مولا علی کی نمازوں کا واسطہ ہمیں نمازی بنا دے۔ اس موقع پر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے مزار شریف پر حاضری کے لیے آئے ہوئے مختلف ممالک کے عاشقان رسول کی نگرانی شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ شیر خدا
مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے۔ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 2 اکتوبر کو ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد۔ رکن شورا حاجی محمد امین اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ عاشقان رسول کو نماز کی پابندی کرنے اور نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا گیا۔ ہفتہ وار درود السلام پڑھے گئے، ذکر اللہ، دعا اور صلاۃ السلام کا سلسلہ بھی ہوا۔ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 2 اکتوبر کو ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں کراچی کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے عاشقان رسول، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات، ذمہ داران، مدارس المدینہ اور جامعات المدینہ کے اساتذہ کرام نے بھی شرکت کی۔ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت شریف سے ہوا۔ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين۔ رکن شورا حاجی محمد امین اتاری نے سنتوں بھرا بیان کیا اور عاشقان رسول کو نماز کی پابندی کرنے، علم دین سیکھنے اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائی۔ موقع غنیمت تھا، سب پیران عظام نے اپنی اپنی حاجتیں بیان کرنا شروع کری۔ شیخ خلیل رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں قطب بننا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو البرکات رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا میں اللہ پاک کی محبت میں خوب اضافہ چاہتا ہوں۔ سب نے اپنی اپنی حاجتیں بیان، جب سب نے عرض کر لی تو حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہم سب کی حاجات پر سب کی مدد کرتے ہیں۔ شیخ ابو الخیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس مجلس میں جس نے جو مانگا تھا اس کو وہی ملا۔ اس موقع پر ہفتہ وار درود السلام بھی پڑھے گئے اور ذکر اللہ کا سلسلہ بھی ہوا۔ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں رکن شورا حاجی محمد امین اتاری نے دعا کروائی۔ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کے آخر میں صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوئے۔ اجتماعات میں اراکین شورا اور مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ ہفتہ وار درود السلام بھی پڑھے گئے۔ اختتام پر ذکر اللہ، دعائیں اور صلاۃ السلام بھی پڑھے گئے۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ UK، یورپ سمیت افریقی فار ایسٹ کے ممالک میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات، عاشقان رسول کی شرکت، تلاوت اور نعت کے بعد مبلغین نے بیانات کیے اور ذکر اللہ اور دعا کے بعد صلاۃ السلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کے مختلف ممالک میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ تلاوت قرآن پاک و نعت رسول مقبول کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے، نیز ذکر و دعا اور اختتام پر صلاۃ و سلام کا سلسلہ بھی ہوا۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي
حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق من ألوذ به يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمامي. فیضان بلال مسجد چنیکا دارالسلام تنزانیہ میں 3 دن کا قرآن ٹیچنگ کورس جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ کے ناظمین اور اساتذہ و طلباء کرام کی شرکت. فیضان مدینہ دارالسلام تنزانیہ میں حاجی محمد عقیل الطاری مدنی نے اخلاق کریمہ کورس میں رہنمائی کی. کورسز میں رکن شورا نے علم دین سیکھنے سکھانے اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی. رکن شورا کی دارالسلام تنزانیہ کی سنی جامع مسجد کے ٹرسٹیز و عہدیداران سے ملاقات و نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا. ایسٹ افریقی ملک تنزانیہ کے شہر دارالسلام کے اطراف علاقے چنیکا میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم جامع مسجد فیضان بلال میں 3 دن کا قرآن ٹیچنگ کورس منعقد کیا گیا، جس میں جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ کے ناظمین اور اساتذہ کرام و طلباء کرام کی شرکت ہوئی. جبکہ کورس کے دوران مختلف مواقع پر رکن شورا حاجی محمد عقیل الطاری مدنی نے کورس کرواتے ہوئے دعوت اسلامی کے تحت بڑی عمر کے افراد کے لیے لگائے جانے والے مدرسۃ المدینہ بالغان کے حوالے سے مختلف امور سکھائے اور اس کی بدولت قرآن پاک کی تعلیم عام کرنے، درست قواعد و مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھانے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان کی تعداد بڑھانے اور بہتری لانے کے حوالے سے آگاہی دی اور مختلف امور سکھائے. جبکہ رکن شورا کی گفتگو کا مقامی زبان سواحلی میں خلاصہ بھی بتایا گیا. دوسری جانب فیضان مدینہ دارالسلام میں 2 دن کا اخلاقی کریمہ کورس منعقد کیا گیا، جس میں اساتذہ و طلباء کرام سمیت مختلف شعبات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جس دوران رکن شورا نے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حوالے سے آگاہی دیتے ہوئے شرکائے کورس کی رہنمائی کی اور انہیں علم دین سیکھنے سکھانے، سنتوں کی اتباع و پیروی میں زندگی گزارنے کی ترغیب بھی دلائی. اسی دوران فیضان بلال مسجد چنیکا میں ہونے والے 3 دن کے قرآن ٹیچنگ کورس کے شرکاء اسلامی بھائیوں میں رکن شورا نے سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے. صلی اللہ علی خیر الخلق وأحلاها. دوسرے موقع پر فیضان مدینہ دارالسلام میں ہی مدرسۃ المدینہ کے طلباء کرام کے درمیان رکن شورا حاجی محمد عقیل الطاری مدنی نے دینی کاموں کے حوالے سے ترغیب دلاتے ہوئے مختلف امور پر رہنمائی کی. ادھر دارالسلام میں ہی سنی جامع مسجد کے ٹرسٹیز و عہدیداران سے ملاقات و نیکی کی دعوت کے درمیان رکن شورا نے دعا کروائی. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت منعقد ہونے والے کورسز میں شرکت کیجیے اور اجر و ثواب پائیے. بنگلہ دیش کے ڈویژن چٹاگانگ کے مختلف شہروں میں ذمہ داران کے سنت و بھر اجتماعات، مختلف سطح کے ذمہ داران و مبلغین کی شرکت. رکن شورا نے دینی کاموں کے حوالے سے مختلف امور پر رہنمائی کی. چٹاگانگ کے مقامات صدر گھاٹ اور فیضان مدینہ کوئش میں بزنس کمیونٹی کے عاشقان رسول کے درمیان نیکی کی دعوت. رکن شورا حاجی عبد المبین الطاری نے نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن دیا. بنگلہ دیش کے ڈویژن چٹاگانگ کے شہر رنگونیا کے فیضان نور الصفا نعیمی مدرسۃ المدینہ سے متصل مسجد میں، دوسرے شہر فٹک شری کے علاقے نینوپور کی بیت النجات مسجد اور ہٹ ہزاری شہر کی عدودیہ جامع مسجد میں الگ الگ مواقع پر دعوت اسلامی کے تحت ذمہ داران کے سنت و بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں مختلف سطح کے ذمہ داران اور شعبات کے اسلامی بھائیوں سمیت دیگر مبلغین دعوت اسلامی کی بھی شرکت ہوئی. جبکہ رکن شورا حاجی عبد المبین الطاری نے شرکاء اسلامی بھائیوں کی 12 دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی اور سنتوں کی ترویج و اشاعت کے لیے کوششیں کرتے رہنے کا ذہن دیا، جس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا. اللہ تعالی ردان اے دعوت اسلامی پریونو بیرونو دان اے دعوت اسلامی. اللہ تعالی ردان اے دعوت اسلامی پریونو بیرونو دان اے دعوت
इस्लामी। उधर चिटागोंग डिवीजन के शहर सदरघाट के इलाके कदम ताली और फैजान मदीना को इश्क में मीटअप और नेकी की दावत के सिलसिले हुए, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी और मुख्तलिफ शबाजात के आशिकान रसूल की शिरकत हुई, जबकि रुकन शुरा हाजी अब्दुल मुबीन अत्तारी ने गुनाहों से बचते हुए नेकियों भरी जिंदगी गुजारने समेत नेकी की दावत आम करते हुए दीनी मतीन की खिदमत के लिए दीनी माहौल से वाबस्ता रहने का शुरका को जहन दिया। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी दावत इस्लामी की दीनी माहौल से वाबस्ता रहिए और नेकी की दावत आम करते रहिए। शोभा फैज़ान एजुकेशन नेटवर्क इस्लामी बहनों के तहत DHA कराची सिंध पाकिस्तान में महफिल-ए-नात का इनेकाद। महफिल-ए-नात में कुरान पाक मुकम्मल करने वाली इस्लामी बहनों और बच्चों को सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। शोभा फैज़ान एजुकेशन नेटवर्क इस्लामी बहनों के ज़ेर एहतिमाम DHA फेज़ 4 कराची सिंध पाकिस्तान में 20 सितंबर को महफिल-ए-नात का इनेकाद किया गया, जिसमें साहिबजादी अमीर अहले सुन्नत, प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट्स और इनके सरपरस्तों समेत दीगर इस्लामी बहनों ने भी शिरकत की। महफिल-ए-नात का आगाज बाकायदा तिलावत कुरान करीम से हुआ, जिसके बाद स्टूडेंट्स ने नात शरीफ, सुन्नतों भरा बयान, ज़हनी आजमाइश और दीगर दीनी कामों में हिस्सा लिया। मुबल्लिग दावत इस्लामी ने महब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम के मौजू पर सुन्नत भरा बयान करते हुए तक़वा और परहेज़गारी अख्तियार करने और गुनाहों से बचने का ज़हन दिया। महफिल-ए-नात में इस साल फैज़ान एजुकेशन नेटवर्क के तहत कुरान पाक मुकम्मल करने वाली इस्लामी बहनों और बच्चों को सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। आखिर में दुआ और सलातो सलाम का सिलसिला हुआ, जिसके बाद इस्लामी बहनों ने साहिबजादी अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात की। इस मौके पर मकतबतुल मदीना के रसाइल भी तकसीम किए गए। शोभा कफन दफन के तहत फैसलाबाद डिवीजन, मेट्रोपॉलिटन, तहसील सदर और तहसील जड़ावाला में सेशन हुआ। फैसलाबाद डिवीजन से इस्लामी बहनों ने शिरकत की। सेशन के दौरान शोबे की हालिया कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सेशन में शोबे के तहत होने वाले दीनी कामों को मजीद बढ़ाने के लिए अहम निकात पर रहनुमाई की गई। शोभा कफन दफन के तहत फैसलाबाद डिवीजन, मेट्रोपॉलिटन, तहसील सदर और तहसील जड़ावाला में एक सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें फैसलाबाद डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, टाउन्स और यूसीज शोबा जिम्मेदार और गस्साला इस्लामी बहनों ने शिरकत की। सेशन के दौरान डिवीजन जिम्मेदार इस्लामी बहन ने शोबे की हालिया कारकर्दगी का जायजा लिया और शोबे के तहत होने वाले दीनी कामों को मजीद वसअत देने के लिए गस्साला की तादाद बढ़ाने, मुस्लिम फ्यूनरल एप्लीकेशन डाउनलोड करवाने और यूसीज और वार्ड पर तकर्रिया मुकम्मल करने के अहदाफ भी दिए। सेशन के दौरान टेलीफोन यूनिट्स के हवाले से इस्लामी बहनों को तरगीब दी गई। दूसरी जानिब गुस्ल मैयत और कफन दफन कोर्स के तरबियती इज्तिमा का इनेकाद भी हुआ, जिसमें इस्लामी बहनों ने शिरकत की और शोबे के तहत मुनाकिदा सेशन और इज्तिमा को बहुत सराहा। इस्लामी बहनों का कहना था कि आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इस्लामी बहनों ने शोबा कफन दफन के तहत दीनी कामों में हिस्सा लेने के लिए अच्छी नीयतों का इजहार किया। मदनी खबरों का इख्तिताम यहीं करते हैं। मजीद मदनी खबरें देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। दावत इस्लामी की दीनी एक्टिविटीज़ की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए news.dawatislami.net और दावत इस्लामी की मदनी खबरें व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए QR कोड स्कैन कीजिए। नाज़रीन, आज 3 अक्टूबर के नेक अमाल का जायजा लेना ना भूलें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इनका पैगाम खबर है ये आम, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्लाह वाले कुरान से बड़ी मोहब्बत किया करते हैं, शब रोज़ तिलावत कुरान किया करते हैं। हमारे गौसे आज़म सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी कुरान से बड़ी मोहब्बत किया करते और दिन रात कुरान की तिलावत आप फरमाया करते थे। गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कुरान से ताल्लुक़ कितना मज़बूत था, इसके लिए आप ये समाअत कीजिए कि जब गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उम्र मुबारक सिर्फ़ 5 साल की थी, आपको पढ़ने के लिए मदरसे में भेजा जाता है। आप मदरसे में जाते ही पहले दिन ही आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के साथ अलिफ लाम मीम से लेकर 18 सिपारे ज़बानी सुना देते हैं। आपसे कहा जाता है कि और पढ़िए, तो गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मुझे इतना ही याद है, क्योंकि मेरी वालिदा माजिदा को इतने सिपारे याद थे और वो अक्सर इनकी तिलावत किया करती थी। जब मैं उनके शिकम के अंदर था तो मैंने सुनकर इन्हें याद कर लिया था। ऐसा मजबूत ताल्लुक़ हमारे गौसे आज़म का कुरान मजीद के साथ था। इससे ये भी दर्स मिलता है कि हमारी माँओं बहनों को भी कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करते रहना चाहिए। इसका असर बच्चे पर भी पड़ा करता है। और दूसरा, हम गौसे आज़म के मानने वाले हैं, हमें भी कुरान से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करना चाहिए और इसकी तिलावत की हमें कसरत करना चाहिए। रब्बे करीम कुरान से हमें मोहब्बत अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु
علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا تیرا۔ ہم حاضر ہیں آپ کے اپنے پروگرام جس کا نام ہے آپ کا مدنی چینل۔ اس پروگرام میں ہم لیتے ہیں آپ کی کالز اور پڑھتے ہیں آپ کے میسیجز، جس کے ذریعے سے ہم جان پاتے ہیں آپ کی قیمتی رائے، آپ کی فرمائش اور کنسٹرکٹیو کمپلینز، آپ کا فیڈ بیک، آپ کا پروگرام، آپ کا مدنی چینل۔ آپ کا مدنی چینل۔ یا شہ جیلان، یا شہ جیلان، ہو مجھ پہ کرم کی ایک نظر یا عبد القادر جیلانی، مشکل میں پھنسا ہوں لیجیے خبر یا عبد القادر جیلانی۔ تم مولا علی کے پیارے ہو، زہرا کی آنکھ کے تارے ہو، یا شہ بغداد۔ تم مولا علی کے پیارے ہو، زہرا کی آنکھ کے تارے ہو، زہرا کی آنکھ کے تارے ہو، حسنین کے ہو تم لختے جگر یا عبد القادر جیلانی، حسنین کے ہو تم لختے